تو اب سرکاری میڈیا اور یہ جو ٹاؤٹس ہیں انہوں نے آج ایک نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیلی اخبار نے لکھا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے عمران خان جو ہے بہترین چوائس ہے۔ عمران خان کا جو سابق برادر نسبتی ہے وہ اسرائیل کے ساتھ رابطے میں ہے، یعنی سابق سالہ عمران خان اور جمائمہ کی طلاق کو ناظرین 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اور خان ابھی تک صرف جمائمہ ہی نہیں اس کے بھائی کے قول و فعل کا بھی ذمہ دار ہے۔ دوسری طرف نواز شریف اپنے بیٹوں کے بھی کسی عمل کا ذمہ دار نہیں ہے، شہباز شریف اپنی بیوی کے اکاؤنٹس کا ذمہ دار نہیں ہے، عمران خان اپنے سابق سالے کا ابھی تک ذمہ دار ہے۔ یار کوئی شرم کرو یار، تم لوگوں نے کیا نہیں کیا، کیا نہیں کر دیا، اور کہاں تک گرو گے؟ اور تم نے عدت میں نکاح جیسا غلیظ کیس بنا کے دیکھ لیا، تم نے ٹیرین وائٹ والا مقدمہ چلانے کا شوق پورا کر لیا، تم نے سائفر کا کیس بنا کے غدار ٹھہرانے کا شوق پورا کر لیا۔ کیا ہو گیا بابا؟ ہر بار اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی عزت اور احترام میں اضافہ ہی کیا ہے، وہ مقتل میں بھی شیروں کی طرح سر اٹھا کے کھڑا ہے، اور تم سیکیورٹی اور پہرے داروں کے حصار میں بھی تھر تھر کانپ رہے ہو۔ یار باز آ جاؤ خدا کے لیے، نوشتہ دیوار پڑھ لو، خود سمجھ جاؤ گے تو شاید کچھ بچت ہو جائے، اگر کسی کو سمجھانا پڑا تو بہت برا ہوگا۔ عمران خان نے تو اپنے حصے کا ظلم سہ ہی نہیں لیا، بلکہ اس نے ظالم کا ہاتھ بھی جھٹک دیا ہے۔ سوچو تم کیا کرو گے؟ اور ناظرین کی خبر تھی کیا، ذرا سن لیں کہ ٹائمز آف اسرائیل میں چھپنے والے مضمون میں اس کی رائٹر نے لکھا، ایسی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ عمران خان نے گولڈ سمتھ فیملی کے ذریعے اسرائیلی حکام کو پیغامات بھیجے، پاکستان اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے پر غور کرنے اور پاکستان میں مذہبی موقف کو اعتدال پر لانے کے لیے اپنی رضامندی کا اشارہ دیا۔ اگر یہ رپورٹس درست ہیں تو وہ اسرائیل کے بارے میں عمران خان کے نقطہ نظر میں لچک کی عکاسی کرتی ہیں جو روایتی پاکستانی موقف سے مختلف ہوگا۔ یہ پیراگراف اس مضمون کی جان ہے یا اس کا مرکزی خیال ہے جو ایک فرض کی گئی سٹوری پر مبنی ہے۔ اس میں رائٹر خود لکھتی ہے کہ اگر یہ رپورٹس درست ہیں، اگر یہ رپورٹس درست ہیں تو یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ نہ اس خاتون رائٹر کو پورے اسرائیل میں کوئی جانتا ہے، اور یعنی خاتون رائٹر کو ان رپورٹس کے درست ہونے کا بھی پورا یقین نہیں ہے۔ نہ تو ناظرین اس خاتون رائٹر کو کوئی جانتا ہے، نہ اس اخبار کو کوئی جانتا ہے، اور نہ لوگ اس بات سے آگاہ ہیں کہ بھائی یہ کوئی اخبار ہے ہی نہیں ہے، یہ ایک آن لائن ویب سائٹ ہے، یہ ایک آن لائن اخبار ہے، ٹائمز آف اسرائیل، جسے بنیاد پرست یہودیوں کا ترجمان سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی اخبار میں 18 مئی 2023 کو ایک مضمون چھپا تھا جس کا عنوان تھا کہ فلسطین کے معاملے پر آگے بڑھا جائے، اور مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مضمون غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا یہ پیش خیمہ بنا، اور یہ جنگ آج بھی جاری ہے۔ یہ ایسا کٹڑ اور متعصب اخبار ہے کہ اس کی پیشانی پر ہر وقت کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے جنگ کا، جسے آج کے ٹائمز آف اسرائیل کی پیشانی پر لکھا ہے کہ اسرائیل حالت جنگ میں، مطلب 337واں دن۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یوں سمجھ لیں کہ یہ قدامت پسند یہودیوں کا ترجمان اخبار ہے۔ اور اخبار میں چھپنے والے مضمون کی رائٹر جو ہے وہ ایک طالب علم ہے، ان دنوں وہ برسلز میں مقیم ہے بیچاری، اور اس طرح کے مضامین لکھ کر اور ترجمہ کر کے وہ اپنے تعلیمی اخراجات پورے کر رہی ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس مضمون کی حیثیت کیا ہے۔ اس طرح کے حقائق سے عاری مضامین کا سہارا لے کر یہ عمران خان کے خلاف وہ بیانیہ بنانا چاہتے ہیں جو پہلے ہی پٹ چکا ہے۔ پاکستانی سیاست میں مولانا فضل الرحمان نے سب سے پہلے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا تھا، اور ابھی چند ماہ پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ محض ان کا ایک سیاسی نعرہ تھا، کیونکہ عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے مذہبی حلقوں کے پاس کوئی اور بات نہیں تھی۔ ناظرین ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ آپ عمران خان کو نتانیاہو کا کزن بھی ثابت کر دیں، اور یار لوگ جو 25 کروڑ لوگوں کے دل کے شریانوں کے اندر گھس چکا ہے نا عمران خان، آپ اس کو نہیں نکال سکتے۔ کوئی نئی پالیسی ہے تو لے کے آئے، ورنہ یہ اوچھے ہتھکنڈے پٹ چکے ہیں یار۔ آپ کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو پریشانی ہوتی ہے، آپ کے منہ پہ ماتھے پہ جھوٹ لکھا ہوا نظر آنے لگ گیا لوگوں کو۔ خان کو تو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا،
آپ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کا قد اور اونچا ہو جاتا ہے. آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ناظرین، آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی خبر بھی شیئر کرتا چلوں کہ حالات حکومت کے لیے یہ ہو چکے ہیں کہ پنجاب حکومت سے 3 بیوروکریٹ جن میں سے 2 کا تعلق پولیس سے ہے اور ایک خالصتاً بیوروکریٹ ہے، ہائیسٹ لیول کے بیوروکریٹ ہے، وہ ان حالات کو بھانپتے ہوئے کہ حکومت کے آخری دن آ چکے ہیں، ان لوگوں نے 5-5 کروڑ روپے دے کے ایک چھوٹے سے یورپین ملک کی شہریت حاصل کر لی ہے. 3 بیوروکریٹس نے 3 افسروں نے، اعلیٰ افسران نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے، حکومت کے آخری دنوں کی گنتے ہوئے ایک چھوٹے سے یورپی ملک کی شہریت حاصل کر لی ہے، جو اپنی شہریت بیچ رہا ہے ملک. 5-5 کروڑ روپے ادا کیے گئے ہیں اور یار دوستوں کے پاس وہ جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ان کے ثبوت بھی آ گئے ہیں. اچھا ناظرین، حکومتی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، آگے چلتے ہیں، کہ آئندہ ہفتے جوڈیشل ریفارمز کا آئینی بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا اور اس کے لیے زرداری صاحب متحرک ہو چکے ہیں. اور ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز آنے والے نیب ترامیم کیس کے فیصلے نے زرداری صاحب کے جو تحفظات ہیں وہ دور کر دیے. اس لیے پیپلز پارٹی کے تمام ارکان کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں اپنی حاضری کو یقینی بنائے، کیونکہ آئندہ ہفتے کسی بھی وقت آئینی ترامیم کا بل پیش کر دیا جائے گا. یہ تو تھی وہ صورتحال اور چمگوئیاں جو اسلام آباد کے حلقوں میں کی جا رہی ہیں، اور یہ خبریں میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں. اب ان خبروں پر اس خاکسار کا تبصرہ یہ ہے، یا اس پر میرا موقف یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ترمیم کے لیے نمبر پورے ہونے والی کہانی کی بنیاد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی حمایت سے مشروط ہے. تو جب تک فضل الرحمان صاحب کھل کر ساتھ دینے کا اعلان نہیں کرتے اس وقت تک یہ محض گپ شپ ہے. دوسری بات، اس وقت سینٹ کا ایوان مکمل ہی نہیں ہے، کیونکہ پختونخوا میں سینٹ کا الیکشن ہی نہیں ہو سکتا. جب تک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک نہ کے پی میں سینٹ کا الیکشن ہو سکتا ہے، نہ ہی پارلیمنٹ مکمل ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ حکومت جوش جہالت میں نامکمل پارلیمنٹ سے ہی یہ ترمیم منظور کرا لے، تو ایسے میں کوئی عدالت اس قانون سازی کو نہیں مانے گی. تیسری بات، مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ تاحال نہیں آیا. یہ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھنا ہے، جو اس وقت امریکہ میں. انہوں نے 12 ستمبر کو واپس آنا ہے اور 16 ستمبر تک وہ چھٹیوں پہ. اس لیے اس تاریخ تک تو وہ مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. جب تک یہ فیصلہ نہیں آتا کسی بھی طرح کی آئینی ترمیم ناممکن ہے. اور اس زمن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ حکومت نے قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے کوئی بھی آئینی ترمیم کر بھی لی تو سپریم کورٹ میں یہ ترمیم فوراً سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی، کیونکہ مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ بتاتا ہے کہ اکثریتی ججز نے قاضی فائز عیسیٰ کی توسیع کو مسترد کر دیا ہوا ہے. اس لیے ایسی کسی بھی آئینی ترمیم کو نہ سپریم کورٹ تسلیم کرے گی اور نہ ہی اس ملک کے وکلاؤں سے مانیں گے. اچھا جی ناظرین، آج پھر عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ نیب ترامیم جو ہے وہ تباہی کا راستہ ہے اور یہ آئین کے بھی خلاف ورزی ہے. موجودہ حکمرانوں کو پہلا NRO انہوں نے کہا کہ جنرل مشرف نے اور دوسرا جنرل باجوہ نے دیا ہے. خان صاحب نے کہا کہ میرے دور میں، بڑی زبردست بات بتائی ہے انہوں نے کہا کہ میرے دور میں نیب جنرل باجوہ کے انڈر تھی. چیئرمین جسٹس جاوید اقبال نے مجھے بتایا تھا کہ شریف فیملی اور زرداری کے اربوں کے ریفرنسز ہیں، لیکن جنرل باجوہ کارروائی نہیں کرنے دے رہا. خان صاحب نے کہا ہے کہ نیب ترامیم کے ذریعے وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ اس کو وائٹ کالر کرائم کو NRO دیا جا رہا. اچھا، عمران خان نے آج ان خبروں کی بھی تردید کر دی ہے کہ انہوں نے نیب کے تفتیشی افسر کو کوئی دھمکی دی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں قانونی کارروائی کروں گا. اچھا، اور اس کے بعد سے جو ٹاؤٹ صحافی ہیں انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ جی بانی PTI نے نیب کے افسر کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے دی. اے اللہ کے بندو، کسی اہلکار کو، کسی شخص کو یہ بتانا کہ وہ غیر قانونی اقدامات کر رہا ہے اور میں تمہارے بارے میں تمہارے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، یہ اس میں دھمکی کہاں سے آ گئی؟ اس طرح تو ناظرین کسی کو لیگل نوٹس بھیجنا جو ہے وہ سب سے بڑی دھمکی ہے. لیگل نوٹس میں آپ یہی کہتے ہیں نا کہ مجھ سے معافی مانگو ورنہ میں تمہارے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، عدالت جاؤں گا، یہی ہے نا. تو کسی کو قانونی کارروائی سے انتباہ کرنا، یہ دھمکی کہاں سے آ گئی؟
میں کسی کو کہتا ہوں کوئی میری عزت اچھالتا ہے، میں کہتا ہوں کہ جی نا، اسی طرح تو پھر میرا نام لے کے کم و بیش یہاں کی جو ہے وزیر اطلاعات میں جا کے انہوں نے تو پھر میرا نام لے کے مجھے دھمکیاں دی ہیں، تو پھر میں بھی عدالت میں چلا جاؤں؟ تو کہا جی عدالت میں جاؤں گی۔ تو عدالت میں جب جانے کا کہا جاتا ہے تو دھمکی کہاں سے آ گئی؟